بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ وہی پریویس ٹاپک ہے، اس کا ریمائننگ پارٹ ہے، اور وہ ہے کولائڈل پریسیپیٹیٹ۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کولائڈل پارٹیکل جو ہے وہ انویزیبل ہے اور وہ اس کا پریسیپیٹیٹ نہیں بنتا، اور پھر ہم نے یہ ریزن جو ہے ڈسکس کیا تھا کہ وائی اٹ از ناٹ پریسیپیٹیٹڈ۔ تو پھر ہم نے وہ سارا جو ہے وہ ایکسپلین کیا تھا کہ جو ہے پریسیپیٹیٹ کے پارٹیکل کے اوپر لیئر بن جاتی ہے، پرائمری ایڈزارب لیئر، اور وہ پھر پرائمری ایڈزارب لیئر کو بیلنس کرنے کے لیے کاؤنٹر آئن لیئر جو ہے وہ آ جاتی ہے اور وہ بن جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ پارٹیکل سٹیبل ہوتا ہے۔ تو آج ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے کہ یہ جو کولائڈل پارٹیکل ہے اس کو کیسے پریسیپیٹیٹ بنایا جاتا ہے، تو اس بارے میں آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اب آتے ہیں سلائڈز کی طرف۔ یہ فگر ہے، فگر 12.2a shows the effective charge on the two silver chloride particle۔ کہ جو فگر اب ہم نیچے جو دیا گیا ہے 12.2a، تو اس میں جو ہے انہوں نے ایک گراف شو کیا ہے جو ایک سلور کلورائڈ پارٹیکلز ہے اور اس کے اوپر چارجز آتے ہیں، تو وہ چارج جو ہے وہ ود ریسپیکٹ ٹو دا ڈسٹینس وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم اس کو گرافیکلی دیکھیں گے۔ دا اپر کرو ریپرزینٹ اے پارٹیکل ان اے سولوشن دیٹ کنٹین اے reasonably large excess of silver nitrate, and the lower curve depicts کا مطلب shows a particle in a solution that has a much lower silver nitrate content۔ یہ فگر ہے۔ اب یہ ہمارے پاس یہ ایک لائن یہ ہے جو کہ لارج لائن ہے اور دوسرا اسمال لائن ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لارج ایکسس سلور نائٹریٹ، اسمال ایکسس سلور نائٹریٹ، اور یہ لو الیکٹرولائٹ کنسنٹریشن، ہائی الیکٹرولائٹ کنسنٹریشن۔ اب یہ دس انڈیکیٹ ڈسٹینس فرام دا سرفیس۔ یہ اب سپوز ایک پارٹیکلز ہے، اس طرح ایک پارٹیکلز ہے، یعنی اگر ہم یہ اے لے لیں اور اس کی گرد جو ہے بریکٹ بنا ہوا، یہ سپوز دس از اے پارٹیکل، جو ہی اس سے ڈسٹینس زیادہ ہوتی جاتی ہے، یعنی ادھر اس طرف، تو جو ایفیکٹیو چارج ہے وہ زیرو ہوتا جاتا ہے، لیکن جب ان کے قریب آتا ہے تو وہ میکسیمم ہوتا ہے۔ یہ ایفیکٹیو چارج جو ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ اب دوسری آن دا ادر سائڈ، اگر ہم اس میں سلور نائٹریٹ زیادہ ایڈ کریں گے تو یعنی یہ دیکھ لیں لارج ایکسس سلور نائٹریٹ، تو ایفیکٹیو چارج جو ہے وہ زیادہ ہے، اور اگر اس میں اسمال اماؤنٹ آف سلور نائٹریٹ ہے تو اس کا وہ اسمال ہے۔ اب واپس اس کی طرف جاتے ہیں۔ The effective charge can be thought of as a measure of the repulsive force that the particle exert on like particle in the solution۔ کہ اب جو effective charge ہے وہ زیادہ ہوگا، یعنی اگر if the effective charge is larger there will be large repulsive forces، تو اس کا پریسیپیٹیٹ نہیں بنے گا۔ سمجھ آ گئی ہے کہ جس سولوشن میں جو ہے پارٹیکل کے اوپر یا سرفیس پہ ایفیکٹیو چارج زیادہ ہے
تو اس کا پریسیپیٹیٹ آسانی سے نہیں بنے گا. جس کا افیکٹو ماس کم ہے اس پریسیپیٹیٹ جلدی بنے گا. یعنی اگر ہم لارج ایکسس میں یہ ڈال دیں گے، یعنی سلور نائٹریٹ ایڈ کریں گے، تو افیکٹو چارج جو ہے وہ لارج ہوتا ہے. اور جس میں اگر اسمال اماؤنٹ آف سلور نائٹریٹ ہے تو اس کا افیکٹو ماس چارج کم ہوگا. کیوں کم ہوگا؟ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ کاؤنٹر لیئر بنے گا تو اتنا وہ زیادہ، یعنی ڈسٹینس جو ہے فرام دا پارٹیکل وہ انکریز ہوگا، اور وہ پارٹیکل جو ہے دیٹ ول بی مور اسٹیبل ایز کمپیئر ٹو دا پارٹیکل وچ ہیو لیس افیکٹو چارج. اب یہ سلائیڈ جو ہے، نوٹ دیٹ دا افیکٹو چارج فالز آف rapidly as the distance from the surface increases and it approach zero at the point D1 or D2. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ D1 ہے and this is D2. جتنا distance from the particle increase ہوگا اتنا وہ اس کا جو افیکٹو چارج ہے وہ کم سے کم ہوگا، بلکہ زیرو تک چلا جائے گا. These decreases in effective charge, in both cases positive, are caused by the negative charge of the excess counter ion in the double layer surrounding each other. اب یہ افیکٹو چارج جو ہے وہ کیوں ڈیکریز ہوتا ہے؟ وہ اس لیے کہ کاؤنٹر آئن وہ ایکسس میں ہوتے ہیں، اور وہ ایک ڈبل لیئر جو ہے وہ اس پارٹیکل وہ بنا لیتے ہیں، اس پارٹیکل کے ارد گرد ڈبل لیئر بنا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ افیکٹو چارج جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. ایٹ پوائنٹس D1 and D2 the number of counter ion in the layer is approximately equal to the number of primary adsorbed ions on the surface of the particles. Therefore, the effective charge of the particle approach zero at this point. یہ بات ہم نے پچھلے لیکچر میں کہی تھی کہ یعنی جتنا ڈسٹینس زیادہ ہوتا جائے گا اتنا جو ہے وہ اس کا جو افیکٹونیس ہے، یہ آپ اس کو ایسا سمجھ لیں کہ ایک کنٹری ہے، تو جو سینٹر ہے اس میں سیکیورٹی زیادہ ہوگا. جب وہ باؤنڈری پہ آ جاتے ہیں تو سیکیورٹی کم ہوتی جاتی ہے. یعنی مطلب ہے کہ اس کو جو ایریا آن دا باؤنڈری یا نیئر ٹو دا باؤنڈری ہے وہ اس میں گڑبڑ زیادہ ہوتی ہے، وہ جو ہے گورنمنٹ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی، یا مطلب ہے کہ ان کو ڈیفیکلٹی محسوس ہوتی ہے. تو اسی طرح جتنا ڈسٹینس فرام دا پارٹیکل وہ انکریز ہوگا اتنا جو ہے اس کا افیکٹو چارج کم ہوگا، اور وہ پھر زیرو تک آ جاتے ہیں. اب جو D1 اور D2 پوائنٹس ہے، the number of counter ions in the layer is approximately equal. وہ پھر کاؤنٹر آئن جو ہے وہ ایکول ہو جاتے ہیں کس چیز کے برابر؟ جو پرائمری ایڈزارب آئنز ہے اس کے برابر ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ جو کلیکٹیولی فورس ہے دیٹ بیکم زیرو، تو وہ چارج بھی زیرو بن جاتا ہے. اب یہ دوسرا فگر ہے، دا اپر پورشن آف یہ وہی اس کے ڈسکرپشن ہے. دا اپر پورشن آف فگر 12.3 depicts two silver chloride particles and their counter ion layer as they approach each other in the concentrated silver nitrate just considered. سر یہ فگر نمبر اس کی بات کر رہے ہیں، اس فگر کی جو دوسرا فگر ہے. اب ہم اس کو بھی ایکسپلین کریں گے.
دا اپر پورشن یعنی اس کا جو اپر پورشن ہے، ایک یہ دس از دا پارٹیکل، دس از دا پارٹیکل، دس از دا لیئر، ڈبل لیئر، دس از آلسو دا ڈبل لیئر. اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس ڈبل لیئر کی وجہ سے دے ڈو ناٹ اپروچ ایچ ادر. اب ادھر ڈبل لیئر دس از اسمال، تو دے اپروچ ایچ ادر اینڈ کوگولیشن ٹیکس پلیس. ادھر جو ہے ڈبل لیئر جو ہے لارج ہوتی ہے، تو اس لیے افیکٹو چارج ادھر زیادہ ہے، ادھر بھی زیادہ ہے، بجائے اس کی دیر افیکٹو چارج اسمال، ادھر اسمال. اس کیس میں جو ہے ہم نے زیادہ جو ہے سلور نائٹریٹ ایڈ کیا ہے، اس کیس میں سلور نائٹریٹ کی کنسنٹریشن جو ہے وہ کم ہے، تو اس لیے جو ڈبل لیئر ہے وہ اس کا لارج ہے، اس کا بھی لارج ہے، اس کا اسمال ہے، جس کی وجہ سے یہ دے آر نیئرر ود ایچ ادر اینڈ دے اٹریکٹ ایچ ادر ڈیو ٹو وچ دے بیکم کوآگولیٹڈ. اور یہ جو ہے دے ڈو ناٹ کوآگولیٹ ڈیو ٹو وچ دے آر اسٹیبل اینڈ no precipitation is formed in this case, while in this case the precipitate is formed. اب ہم واپس چلے جاتے ہیں کہ the upper portion of the figure 12.3 depict two silver chloride particle and their counter ion layer as they approach each other in the concentrated silver nitrate. Just consider جو ہم نے ڈسکس کیا ہے. Note that the effective charge on the particle prevent them from approaching one another more closely than about 2d1, a distance that is too greater for coagulation to cover. اب اس میں یہ جو ڈسٹینس ہے this is larger as compared to this one. تو 2d1 میں the distance is larger and the particle do not approach with each other. Here the distance 2d2 the distance is small and they approach each other and coagulate it. Note that the effective charge on the particle prevent them from approaching one another more closely than about 2d1, a distance that is too greater for coagulation to occur. As shown in the lower part of figure 12.3, in the more dilute silver nitrate solution, the two particles can approach within 2d2 of one another. اگر ہمارے پاس وہ ایسا سلور کلورائڈ سولوشن جس میں سلور نائٹریٹ کم ہو، جس طرح ہم نے ادھر ایکسپلین کیا ہے، ادھر سلور نائٹریٹ کم ہے، ادھر زیادہ ہے. جو زیادہ ہے وہ افیکٹو چارج زیادہ ہے، اور وہ ڈبل لیئر جو بن جاتی ہے وہ اس کا سائز بڑا ہوتا ہے، اس میں چھوٹا ہوتا ہے. تو یہ 2D والی ہے اور یہ 1D والی جو ادھر ڈسکس کی ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ ایک میں ڈبل لیئر بڑی بن جاتی ہے، دوسری میں اسمال بن جاتی ہے. یہ فگر ہم نے ایکسپلین کیا ہے. اب ultimately as the concentration of the silver nitrates is further decreased, the distance between the particles becomes small enough for the force of agglomeration to take effect and a coagulated precipitate to appear. اب آخر کار جو ہے جتنا کنسنٹریشن آف دا سلور نائٹریٹ کم ہوگا اتنا ہی جو ہے ڈبل لیئر جو ہے اس کا سائز کم ہوگا، اور جو پارٹیکلز ہیں دے ول بی اپروچ ایچ ادر، اور ایک کوآگولیٹڈ پریسیپیٹیٹ جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے.
Coagulation of a colloidal suspension can often be brought about by a short period of heating, particularly if accompanied by stirring. یہ کوگولیشن جو ہے یہ اور بھی انکریز ہو جاتا ہے اگر ہم سولوشن کو ہیٹ کر لی ود سٹیئرنگ اور اس کی سٹیئرنگ بھی کنٹینیوسلی کر لی تو یہ کوگولیشن پروسیس انکریز ہو جاتا ہے. ہیٹنگ ڈیکریز دا نمبر آف ایڈزاربڈ آئنس اینڈ دس دا تھکنیس ڈی آئی آف دا ڈبل لیئر. ہیٹنگ کیا کرتی ہے کہ جو آئنز ایڈزارب ہوتے ہیں اس کو ایڈزارب نہیں ہونے دیتے تو اس لیے وہ ڈبل لیئر نہیں بنتی یا وہ اگر بن بھی جاتی ہے تو وہ اس کا سائز اسمال ہوتا ہے. The particle may also gain enough kinetic energy at the higher temperature to overcome the barrier to close approach imposed by the double layer. تو اگر ہیٹنگ کی وجہ سے اس کی کائنیٹک انرجی بھی زیادہ ہو جاتی ہے وہ پارٹیکلز کی اینڈ دے کمبائن ود ایچ ادر. An even more effective way to coagulate a colloid is to increase the electrolyte concentration of the solution. اگر ہم الیکٹرولائٹ کی کنسنٹریشن یعنی جس طرح ہم نے سلور نائٹریٹ ایڈ کیا ہے اگر وہ زیادہ کریں گے تو کوگولیشن بھی زیادہ ہو جائے گا. If we add a suitable ionic compound to a colloidal suspension, the concentration of the counter ion increases in the vicinity of each particles. تو وہ counter ions, the concentration of the counter ion increases in the vicinity یعنی ان کے ارد گرد جو particles ہیں وہ increase ہو جائے گا. As a result, the volume of the solution that contained sufficient counter ions to balance the charge of the primary adsorbed layer decreases. تو جو counter ions کی concentration ہے وہ adsorption جو پہلے سے ہوئی ہے اس کے chances کو اور بھی کم کر لیتی ہے. The net effect of adding an electrolyte is thus a shrinkage of the counter ion layer as shown in the figure 12.2b. تو اگر ہم مطلب ہے کہ الیکٹرولائٹ کی کنسنٹریشن اور بھی بڑھائیں گی تو جو کاؤنٹر آئن کا لیئر ہے اٹ ول بی شرنکڈ جو فگر اب اس میں آپ کو نظر آ جائے گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا زیادہ آپ الیکٹرولائٹ کی سلوشن تو یہ جو لیئر ہے یہ شرنک ہو جائے گا اور بھی اس طرف آ جائے گا. ہم یہ دیکھ لیا آپ شرنک ہو گئی ہے. The particle can then approach one another more closely and coagulate. اور جو پارٹیکلز ہیں وہ اور بھی قریب آ جائیں گی اور آخر میں وہ کوگولیٹ ہو کے پریسیپیٹیٹ اس کا بن جاتا ہے. ہم نیکسٹ جو ہے پیپٹائزیشن آف دا کولائڈز. پیپٹائزیشن از دا ریورس پروسیس آف دا ریورس پروسیس آف دا کوگولیشن. اب پیپٹائزیشن میں کیا جو کوگولیشن ہوتی ہے اس میں پارٹیکلز دے اپروچ ایچ ادر اور وہ ایک بڑا پارٹیکل لیکن پیپٹائزیشن جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کوگولیٹڈ پارٹیکلز ہے دے ڈیٹیچ فرام ایچ ادر وہ ایک دوسرے سے یعنی یہ اپوزٹ پروسیس ہے. Peptidization is the process by which a coagulated colloid reverts to its original dispersed state. یعنی peptidization is the opposite of the coagulation process. تو اس میں coagulation میں پارٹیکل ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں جبکہ پیپٹائزیشن میں وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے جاتے ہیں. When a coagulated
colloid is washed. Some of the electrolyte responsible for its coagulation is leached from the internal liquid in contact with the solid particles. جب ہم coagulated particles کو یا colloidal coagulated colloids کو ہم جب واش کرتے ہیں تو اس کے اندر جو الیکٹرولائٹس ہے وہ ان سے نیچے جو ہے، یعنی لیچ کا مطلب ہے ٹپکنا، یا مطلب ہے کہ لیچنگ، آپ اس کو سکویز بھی کہتے ہیں، اوزنگ بھی کہتے ہیں، وہ ان سے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں یا نکل جاتا ہے جو الیکٹرولائٹ سلوشن ہے، اور وہ دوبارہ جو ہے وہ ایک سٹیبل کولائڈل پارٹیکل بن جاتا ہے. Removal of this electrolyte has the effect of increasing the volume of the counter ion layer. تو اس کی نتیجے میں کاؤنٹر آئن لیئر کا جو والیوم ہے وہ بڑھ جاتا ہے، یا اس کا جو سائز ہے وہ بڑھ جاتا ہے. The repulsive forces are responsible for the original colloidal state are then re-established and the particles detach themselves from the coagulated mass. یعنی جو الیکٹرولائٹ ہے اس نے ایک قسم کی جو ہے جو ڈبل لیئر ہے اس کو نہیں بننے دیتا، وہ پھر جو ہے وہ بن جاتا ہے، اور کولائڈل پارٹیکل جو ہے ان کی درمیان میں ایک ڈبل لیئر کا جو سائز ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور وہ کولائڈل پارٹیکل جو ہے دے ریپیل ایچ ادر، اور وہ جو ہے ایک سٹیبل پارٹیکل بن جاتا ہے. The washing become cloudy as the freshly dispersed particle pass through the filter. اب پھر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جو واشنگ جو فلٹریٹ ہے وہ کلوڈی بن جاتا ہے، یعنی وہ جس طرح پانی ہے، صاف پانی ٹرانسپیرنٹ ہے، لیکن اگر ہم اس کو واش کریں گے پریسیپیٹیٹ کو تو اس کا جو پانی ہے وہ جو فلٹریٹ ہے وہ پھر کلوڈی بن جاتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ جو الیکٹرولائٹ ہے وہ ان سے نکل جاتا ہے. We are thus faced with a dilemma. We are thus faced with a dilemma. Dilemma confused ہونا. A situation in which a difficult choice has to be made between two or more alternatives, especially one that are equally undesirable. یہ ڈیلیما جو ہے ایک سچویشن ہے جس میں بندہ کنفیوز ہو جائے کہ ٹھیک کون سا ہے، اور پھر اس کیس میں بہت زیادہ کہ دونوں وہ ایکول ہوں. We are thus faced with a dilemma in working with coagulated colloids. کہ آیا یہ ٹرو پریسیپیٹیٹ ہے یا مطلب ہے کولائڈ سسپینشن ہے، ہمیں اس میں کنفیوژن ہو جاتی ہے. On the other hand, washing is needed to minimize contamination, but on the other there is a risk of losses resulting from peptidization if pure water is used. اب اگر ہم واشنگ کرتے ہیں آف دا پریسیپیٹیٹ تو ہمارے پاس جو اس میں کنٹامننٹس ہے وہ تو ان سے صاف ہو جائیں گے، اس سے نکل جائیں گے، لیکن پیپٹائزیشن کا خطرہ ہے کہ وہ پریسیپیٹیٹ جو ہے دوبارہ ڈیزالو نہ ہو جائے. تو اب اس کا پھر کیا حل ہوگا؟ The problem is usually solved by washing the precipitate with a solution containing an electrolyte that volatilizes when the precipitate is dried or ignited. تو پھر ہم precipitate کو اس طریقے سے واش کریں گے کہ جس میں
الیکٹرولائٹ جو ہے اس کا ایسی الیکٹرولائٹ سے واش کریں گی جو کہ volatile ہو. For example, silver chloride is usually washed with dilute solution of nitric acid. یعنی نائٹرک ایسڈ جو ہے ایک الیکٹرولائٹ سولوشن ہے، ان سے واش کریں گے تو پھر جو ہے وہ پریسیپیٹیٹ برقرار رہے گا. When the precipitate while the precipitate no doubt become contaminated with acid, no harm is done since the nitric acid is lost during the drying step. پھر جو ہے وہ ایک یہ مسئلہ ہوگا کہ جو نائٹرک ایسڈ ہے اس کی وجہ سے پریسیپیٹیٹ کنٹامنیٹ ہوگا، لیکن یہ اتنا وہ خطرناک نہیں ہے، اس لیے کہ نائٹرک ایسڈ جو ہے وہ پھر ڈرائنگ سٹیپ میں وہ ڈرائی ہو جاتا ہے، یا مطلب ایمیٹ ہو جاتا ہے فرام دا پریسیپیٹیٹ، تو وہ اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے. اب نیکسٹ جو ہے سلائیڈ پریکٹیکل ٹریٹمنٹ آف کولائڈل precipitate. Colloids are best precipitated from hard stirred solution containing sufficient electrolyte to ensure coagulation. اب یہ سینٹینس ایک جو ہے مختصر ہے، لیکن اس میں کافی سارے چیزیں جو ہے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم کولائڈل پارٹیکلز جو ہے اس کا پریسیپیٹیٹ بناتے ہیں تو ہمیں ان کو وارم کرنا ہے، ہاٹ کرنا ہے، اس کا ٹیمپریچر انکریز کرنا ہے، یعنی فرام ہاٹ، اور پھر اس کی سٹیئرنگ کریں گے. سٹیئرنگ کانسٹنٹلی جو ہے اس کو سٹیئر کر لیں، یہ ہم نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا. اور پھر اس میں سفیشینٹ الیکٹرولائٹ سولوشن بھی جو ہے وہ ڈالیں گے تاکہ کوگولیشن کو انشور کیا جائے. تو یہ تینوں باتیں جو ہے ہم نے آلریڈی پہلے بھی ڈسکس کی تھی کہ پریسیپیٹیٹ جب ہمیں بنانا ہے تو ہارڈ واٹر سے یا ہارڈ سولوشن سے، اور پھر وتھ کانسٹنٹ سٹیئرنگ، اور تھرڈ جو ہے ہمیں ایک اس میں سفیشینٹ الیکٹرولائٹ سولوشن بھی ڈالنا ہے. تو یہ تینوں جو ہے پیرامیٹر ہے اور اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، تب کہے جا کہ ایک بیسٹ پریسیپیٹیٹ ہمارے پاس یا فلٹریبل پریسیپیٹیٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں. اب نیکسٹ لائن جو ہے the filterability of a coagulated colloid often improves if it is allowed to stand for an hour or more in contact with the hard solution from which it was formed. اگر ہمیں کولائڈل پریسیپیٹیٹ کا پارٹیکل سائز بڑھانا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو فلٹریبل بنا دیں، جو کہ فلٹر ہو جائے اور وہ فلٹر پیپر کی فورس سے پاس نہ ہو جائے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو 1 آور یا اس سے زیادہ جو ہے جس سولوشن سے ہم نے اس کو بنایا ہے اس میں لیا جاتا ہے. During this process, which is known as digestion, weakly bound water appear to be lost from the precipitate. The result is a denser mass that is easier to filter. تو اس پروسیس کو ڈائجیشن کہتے ہیں. اگر ہم پریسیپیٹیٹ کو اس کی مدر لیکور میں ڈال دیں تو اس پروسیس کو ڈائجیشن کہتے ہیں. اور پھر وہ پریسیپیٹیٹ جو ہے وہ ڈینسر ماس یعنی لارج ماس کا ہمارے پاس آ جاتا ہے اور اس کو ایزیلی جو ہے ہم فلٹر کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے کولائڈل پریسیپیٹیٹ کے بارے میں ہم نے پچھلا لیکچر بھی ڈسکس کیا تھا کہ وہ کیوں سٹیبل ہے، اور پھر کولائڈل پارٹیکل کو ہم کیسے جو ہے پریسیپیٹیٹ میں کنورٹ کرتے ہیں. تو یہ آج کا جو لیکچر ہے وہ اسی پہ ہے کہ
ایک تو ہم نے اس لیکچر میں یہ پڑھا ہے کہ ہمیں الیکٹرولائٹ ہے کا سولوشن جو ہے وہ میکسیمم ہونی چاہیے، اور دوسری بات جو ہے دوسری بات نہیں وہ دوسری بات جو ہے وہ ہارٹ سولوشن جو ہے وہ لینا ہے، اور تیسری بات جو ہے وہ کانسٹنٹلی اسٹیئرنگ جو ہے یہ کنڈیشن بھی جو ہے وہ فل کرنا ہے، تاکہ ہمارے پاس ایک فلٹریبل یا جو ہے بڑا پارٹیکل سائز کے پریسیپیٹیٹ جو ہے حاصل ہو جائے، تو تب کہے جائے کہ وہ فلٹر ہوگا۔ اگر وہ اس کا پارٹیکل سائز اسمال ہے تو وہ فلٹر پیپر سے پاس ہوگا، تو وہ دیٹ ول بی ناٹ فلٹریبل پریسیپیٹیٹ۔ تو یہ کنڈیشن جو ہے ہمیں پرووائڈ کرنی پڑیں گی، تب کہے جائے کہ ہم ایک بیسٹ پریسیپیٹیٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا کولائڈل پریسیپیٹیٹ کے بارے میں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ہم دوسری ٹائپس آف پریسیپیٹیٹ کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ If you have any question you can share. Thanks a lot for your patience.